روشنی ایسی پھیلائی دور کر دی رات، کام ایسے کر دیے مثالی شخصیات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم مالک کوثر و تسنیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ سلسلہ مثالی شخصیات لیے پھر حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا سلسلہ ہے اسپیشل ایپیسوڈ ربیع الاول شریف کے حوالے سے۔ وہ ماہ مکرم جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی آخر الزمان، اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں بھیجا۔ ربیع الاول شریف کو وہ شرف اور اعزاز حاصل ہوا کہ اس کی فضیلت کا سبب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں اس ماہ مقدم میں تشریف آوری ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سید الاولین والآخرین بنایا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، محبوب خدا ہیں، حبیب اللہ کا لقب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا ہے۔ ویسی شخصیت ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دلیل بنا کر بھیجا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری تو کیا ہوئی، زمانے کا انداز ہی بدل گیا۔ ہمارے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جہالت، ظلمت اور کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ گئے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے زمانے کا انداز بدل گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے مہینے میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ اہم گوشے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جن کو ایک رول ماڈل بنا کر ہمارے لیے بھیجا گیا۔ قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس رول ماڈل ایک ایسی پرسنالٹی کہ جن کا ہر پہلو لائق اتباع ہے، سوائے ان چیزوں کے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں لوگوں کو عبادات کی تعلیم فرماتے، وہیں ہمارے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور عطا فرمایا۔ معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد کی ایسی تربیت فرمائی۔ ناظرین کرام، وہ عرب کا علاقہ کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی بھی ایک گورنمنٹ کے تحت نہیں رہا تھا، مختلف قبائل تھے، اپنے نظریات تھے، اپنا لائف سٹائل تھا، اپنی اپنی آئیڈیالوجیز تھیں۔ اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عرب کا حال کیسا تھا؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ جب جنگوں کا دور چلتا تو کئی نسلیں اس میں غرق ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ ایسے لوگ ناظرین کرام جن کی شقاوت کا عالم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بچی کو دفن کر دیا کرتے تھے، ایسی سوسائٹی میں رحمت عالمیان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر کہ جس کا عالم ایسا ہے، کیا شان ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے معاشرے میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ عرب اسٹیٹ جو کبھی ایک جھنڈے تلے جمع نہ ہوئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پرچم اسلام کے نیچے اکٹھی ہو گئی۔ وہ لوگ جو آپس میں باہم برسرے پیکار رہا کرتے تھے، جن کی آپس میں لڑائیاں ختم نہ ہوتی تھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسا کر دیا کہ وہ مرتے وقت بھی اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دینے والے بن گئے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا یہ ایسا مظاہرہ زمانے نے دیکھا کہ وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ ان پر جان چھڑکنے والے، ان سے محبت کرنے والے بن گئے، ان کو حقوق دینے والے بن گئے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی برکتیں ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کی کیا کہنے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان قرآن بیان کرتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قصیدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اعلان پہلے زمانے کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کی معجزات کا بیان تو ہم سنتے رہتے ہیں اور سننا بھی چاہیے، ہمارے ایمان کی غذا ہے، اس سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ جس سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ایسی ذات کے طور پر زمانے کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو اس عروج اور کمال تک پہنچایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تربیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے نظام کو ایسے رائج کیا کہ دنیا عالم میں آج بھی جہاں فلاح، انسانیت کی خدمت، خیر خواہی اور رفاہ عامہ اور فلاح عامہ کا ذکر کیا جائے گا تو اس میں بنیادی تعلیمات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر آئیں گی۔ آج ہم ناظرین کرام اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم ذکر کر رہے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی زندگی کے کچھ پہلوؤں کا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے کس طرح انسانی حقوق کو بیان کیا، کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اور مخلوق کے خدا کی خدمت کی طرف لوگوں کو مائل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو دور ہیں، دو حصے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک دور وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے اور ایک دور وہ ہے جو نبوت کے اعلان کے بعد کا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنے کردار کا سکہ لوگوں سے منوا لیا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے لوگ پہلے ہی قائل ہو چکے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے وہ موقع جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف بلایا، جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو اعلانیہ بلائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے تو اس سے پہلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دین اسلام کی دعوت دیں، ان سے پہلے ایک سوال کیا، ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کا اقرار کرو گے؟ سب نے آپ کی بات کو مانا کہ ہم اس بات کا اقرار کریں گے۔ پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دین اسلام کی طرف بلایا۔ ناظرین کرام، قابل غور بات یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دینے سے پہلے اپنے کردار کو ان کے سامنے رکھا، ان سے منوایا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو، مجھے سچا کہتے ہو، سچا مانتے ہو، میرا کریکٹر، میرا کردار تمہارے سامنے ہے،
پھر اس کے بعد دین کی دعوت دی۔ اسی کردار کی ایک جھلک فلاح عامہ کے حوالے سے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، لوگوں کی بہتری کے حوالے سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ حلف الفضول کا ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ بڑا فیمس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں حلف الفضول کا معاہدہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ معاہدہ تھا، زبید شہر سے ایک شخص مکہ شریف میں تجارت کے لیے آیا تھا۔ اس نے عاص بن وائل سے کچھ معاملہ کیا، لین دین کا معاملہ ہوا۔ عاص بن وائل نے مال تو اس کا لے لیا لیکن رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اس نے فریاد کی، لوگوں سے کہا، پھر کچھ ایسے اس وقت کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کر اس شخص کا مال اس کو دلوایا اور پھر ایک معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا، جس میں اس بات کو طے کیا گیا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے۔ اگر کسی کا حق کسی پر آتا ہوگا تو اس کا حق اس کو دلوانے کی کوشش کریں گے۔ اس معاہدے کی ان شکوں کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ معاہدہ اس معاہدے سے میچ کرتا ہے، اس کے مشابہ ہے جو بہت پہلے قبیلہ جرہم میں ہوا تھا، جس میں شریک ہونے والوں کے نام فضل تھے، اس لیے ان کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو اتنا پسند کیا، اس معاہدے میں جس میں ایک مظلوم کو اس کا حق دینے کی بات کی گئی، اس معاہدے میں جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں حاضر ہوا کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اسے قبول نہ کرتا۔ ناظرین کرام، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ ایک پہلو ہے جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حقدار کو اس کے حق دلوانے کو پسند فرما رہے ہیں۔ قوی سے مظلوم کا حق، طاقتور سے مظلوم کا حق دلانے کا جو معاہدہ کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ابتداءً وحی کا نزول ہوتا ہے، کیفیت کچھ تبدیل ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے ارشاد فرماتے ہیں، مجھے چادر اوڑھا دو۔ اپنی کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات، ہم مومنوں کی ماں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو دیکھتی ہیں تو کچھ کلمات طیبات عرض کرتی ہیں تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی بھی ہو۔ عرض کیا، کلا واللہ لا یخزیک، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو رسوا نہ فرمائے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی عرض کرتے ہوئے عرض کرتی ہیں، اس لیے کہ آپ تو مظلوم کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بے کس کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی راہ میں مشکلات آنے والے کی مدد فرمانے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاح عامہ کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی ایک جھلک ہمیں مواخات مدینہ میں نظر آتی ہے۔ وہ معاہدہ، وہ طریقہ کار جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد، کچھ دیر آنے کے بعد اختیار فرمایا۔ سچویشن یہ بنی، مہاجرین اپنا گھر بار، اپنی فیملی، اپنا بزنس، اپنا سب کچھ چھوڑ کر فقط دین اسلام کے لیے مدینہ طیبہ میں آ کر بس چکے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی ایسی فیملی والے افراد ہیں۔ ایسی صورتحال میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاہدہ کروایا
جسے تاریخ میں مؤاخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی، انصار سے مراد مدینہ طیبہ کے رہائشی انصاری صحابی کو لیا اور ایک مہاجر صحابی کو لیا، اور دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ فرمایا کہ آج کے دن سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ چنانچہ وہ تمام مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان جو بے سر و سامانی کی حالت میں فقط دین اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آئے تھے، اب ان کو ان کے انصار بھائیوں کے ساتھ ملا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا، اس کا بینیفٹ یہ ملا کہ اس کی برکت سے جو بے روزگار تھے ان کے روزگار کا وسیلہ پیدا ہو گیا۔ اس وقت ظاہری طور پر جو مشکلات معاشی طور پر وہاں مہاجرین کو درپیش تھیں ان کا ازالہ ہو گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے زبردست عمل کر کے دکھایا اور اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا، اپنے مال میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں ان کو اپنا شراکت دار بنا لیا۔ یوں اسلام کے اس پیغام کو کہ جہاں لوگوں کا بھلا چاہا جاتا ہے اس پر عملی نمونہ پیش کیا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک بہت بڑا پرابلم معاشی حوالے سے جو مہاجرین کو درپیش تھا اس کا حل نکال لیا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسی کردار کی ایک جھلک ہمیں اس وقت بھی نظر آتی ہے جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا جب کچھ لوگوں نے اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم اس علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں ہم آسانی کے ساتھ خدائے واحد کی بندگی کا فریضہ سر انجام دے سکیں گے۔ چنانچہ کچھ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف چلے، وہاں پہنچے، ادھر سے کفار بھی ان کا تعاقب کرتے وہاں پہنچے۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا جسے نجاشی کہا جاتا تھا، اس نجاشی کے دربار میں کہا گیا کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ آپ کے علاقے میں آ گئے ہیں جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ظلم و ستم کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے مہاجرین کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس دربار میں حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی، اور نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی، جو آپ نے بیان فرمایا، اس کے اندر آپ نے جن باتوں کو ہائی لائٹ کیا ناظرین کرام، وہاں یہ بھی تھا دیگر چیزوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر نے جن باتوں کو ہائی لائٹ کیا کہ اے بادشاہ، ہم اپنے ملک میں رہتے تھے اور وہاں ہم ظلم کیا کرتے تھے، دوسرے کا حق دبایا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں ہمارے ہی درمیان موجود اس شخصیت نے ہمیں دعوت دی، ہمیں اس بات کی دعوت دی کہ ہم غریبوں کا خیال کریں، ہم حقدار کو اس کا حق دلائیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ جب ہم نے ان کی اس بات کو مانا تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ یہاں ناظرین کرام توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو جس طرح بیان کیا جا رہا ہے، یعنی فقط یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم اس نبی پر ایمان لائے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اگرچہ بیسک ریزن یہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اقوال کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان باتوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ جن کا تعلق خدمت انسانیت سے، جس میں غریبوں کے حقوق ادا کرنے کا ذکر ہے، جس میں بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
ایک مبلغ کو، ایک دین کی دعوت دینے والے کو جہاں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، وہیں اس کو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے اور لوگوں کو اچھے سلوک کی دعوت بھی دینی ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کریمہ کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ معجزات بڑے شرف والے ہیں۔ ان کے ذریعے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو چیلنج کیا اور انہیں دین اسلام کی حقانیت کی طرف بلایا۔ ان معجزات کے بڑے پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو خدمت خلق سے ریلیٹ کرتا ہے۔ جی ہاں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات کریمہ ہیں، آپ ذرا ان میں غور کیجیے۔ کچھ معجزات ایسے ہیں کہ جس کی برکتیں دیگر تو حاصل ہوئیں کہ دین اسلام کی حقانیت، اس کا حق ہونا، اس کا سچ ہونا لوگوں کے سامنے کلیئر ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان معجزات سے جہاں میں بے شمار دیگر باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وہاں ان معجزات کی ایک برکت یہ ہے کہ ان معجزات کریمہ کی برکت سے کئی بھوکوں کو کھانا مل جاتا، پیاسوں کو پانی مل گیا، بیماروں کو شفا مل گئی، مصیبت زدہ کی مصیبت دور ہو گئی۔ ذرا تصور میں لائیے وہ واقعہ جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت ہے، پانی ختم ہو گیا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے، عرض کیا جاتا کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، ہمیں پانی چاہیے اپنی حاجات کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں رکھا جس میں کچھ پانی تھا، اللہ اکبر، پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ جہاں اس عظیم معجزے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کا ثبوت ملتا ہے، وہیں اس کی ایک برکت یہ بھی ظاہر ہوئی کہ مخلوق کے خدا کی پیاس بجھ گئی۔ ذرا تصور میں لائیے اس واقعے کو جہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی شدت سے بیتاب ہیں، طلب یہ ہے کچھ ملے۔ ایک دودھ کا پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بھی پہلو ہمارے سامنے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک معجزے کی برکت سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ بھر کر اس کو نوش فرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اور پیو، تو عرض کرتے ہیں کہ آقا اب گنجائش نہیں رہی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی برکت سے بیماروں کو شفا مل جاتی، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں رات کو یہ تمنا مچل رہی ہے، کون خوش نصیب ہے وہ جس کا نام کل زبان رسالت مآب پر آئے گا۔ صبح ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہاں ہیں علی بن ابی طالب؟ عرض کیا جاتا ہے کہ ان کو تو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں کچھ بیماری آ گئی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلب فرماتے ہیں اور اپنا مبارک لعاب دہن، سبحان اللہ، یہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں میں لگا دیا جاتا ہے۔ کیا برکت ظاہر ہوتی ہے، معجزہ مصطفیٰ کا ظہور یوں ہوتا ہے کہ جہاں قلعہ خیبر فتح ہو جاتا ہے، وہیں یہ بھی برکت ملتی ہے کہ مولا علی کی آنکھوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلاح عامہ اور خدمت انسانیت کا ایک پہلو ہمیں اصحاب صفہ، جی ہاں، وہ مقدس افراد کا گروہ
جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اکثر حاضری کا شرف ملتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر بار نہیں ہے، جن کی فیملی نہیں ہے، جن کے پاس دیگر ضروریات کا سامان نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، تو مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا کچھ بلند مقام جگہ جہاں یہ رہتے ہیں جسے صفہ کہا جاتا ہے، یہی اصحاب صفہ ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے ناظرین کرام، جہاں اصحاب صفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علوم نبوی کا فیضان پاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرتے ہیں اور آگے اس کو پھیلاتے ہیں، وہیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اصحاب صفہ کی رہائش کا انتظام فرماتے ہیں، ان کے کھانے ان کے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی دیگر ضروریات کا خیال فرمایا جاتا ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انسانیت کا ایک پہلو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو اگر دیکھا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھا جائے، یہ تو ہم نے کچھ باتیں جو آپ کے سامنے شیئر کی، یہ تو آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو لوگوں کی خدمت کے حوالے سے آپ کے جو ارشادات ملتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کو ملیں گی۔ ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دل کی سختی کا علاج پوچھا کہ میرے دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مساکین کو کھانا کھلایا کر۔ ناظرین کرام، لوگوں کی خدمت، خلق خدا کی بہتری کے امور پر مشتمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کثیر ہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، حدیث طیبہ کی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹر اس پر موجود ہیں جس میں مخلوق کے خدا پر شفقت اور رحمت کا بیان ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ اس کی طرف کثرت کے ساتھ ملتے ہیں۔ چند ایک ہم نے آپ کے سامنے وہ بیان کیے جس میں بطور خاص یتیموں، بیواؤں اور مساکین کا ذکر ہے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کو افضل اعمال میں سے ارشاد فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی کے جس پہلو کو آج ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا، اس کا تعلق تھا خدمت خلق سے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین عالیہ کی روشنی میں آئیے مخلوق کے خدا کی خدمت کا فریضہ جائز طریقے سے سر انجام دیجئے اور آخرت کی برکات حاصل کیجئے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روشنی ایسی پھیلائی دور کر دی رات، کام ایسے کر دیے مثالی شخصیات۔